الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. اللہ پاک نے اس میں بہت ساری بشارتیں سنائی. پہلی بشارت تو یہ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. مکہ مکرمہ میں جن پریشانیوں کے ساتھ اور پھر مدینہ منورہ کے بھی 8 سال بڑی کشمکش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دن گزارے. سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج فرمایا، اور اس کے 81 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے. یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی آپ کے آخری سفر میں، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اب تک جو دین اسلام کو خطرات اور پریشانیاں اور تکلیفیں تھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا. اللہ کے نافرمان بندے مشرکین جنہوں نے تمہیں ستایا، الیوم یئس، آج وہ مایوس ہو گئے کہ جزیرۃ العرب میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. لہذا فلا تخشوهم واخشونی، مخلوق سے نہ ڈرو، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور خشیت اختیار کرو. آگے اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اکمال تکمیل بھی فرما دی، اتمام بھی فرما دیا، ظاہری شان و شوکت بھی عطا فرمائی اور دین کی تعلیمات میں بھی کمال عطا فرما دیا. اس لیے اللہ پاک نے 2 بشارتیں سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ایک زندگی کا آئیڈیل اور نمونے کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند فرما دیا. یہ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اپنی نعمتوں کو مکمل اور متمم فرمایا، اس کو ذکر فرمایا. ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ تم مسلمانوں پر قرآن کریم میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر ان یہود کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید اور خوشی کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو خوشخبری اور بشارتیں سنائی گئی اور رضا الہی کا پروانہ دے دیا گیا. یہ بڑا قیمتی دن تھا، عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، عرفات کا میدان ہے. اور حدیث شریف کے راویوں میں سے حضرت سفیان وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غالب گمان ہے کہ وہ دن جمعہ کا تھا. تو عرفات کا میدان، عرفات کا دن اور جمعہ کے دن کی وہ گھڑی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت بتلائی، ایسے موقع پر یہ آیت کے ذریعے اللہ پاک بشارت سنا رہے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 81 دن زندہ رہے، اور
کوئی دوسری آیت احکام کے سلسلے پہ آپ پر نازل نہیں ہوئی. یہ آخری احکام کے اعتبار کی آیت ہے جس میں دین کو مکمل کر کے بتلا دیا گیا. دوستوں اور بزرگوں، حسن اتفاق سے آج بھی جمعہ کا دن ہے اور ہم لوگوں کے حساب سے 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، جس کی فضیلت میں حدیث شریف کی مختلف روایتیں گزشتہ جمعہ کو بھی آپ کو سنائی، اور خطبے میں بھی قاری صاحب نے انہی روایتوں کو سنایا تھا جو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت والے. اسی میں ہے صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ. احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. عرفہ کے دن کا روزہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پاک کی ذات سے قوی امید ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے معاف فرمائیں گے اور 1 سال کے گناہ بعد والے معاف فرمائیں گے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بتلائی. چونکہ یہ آخری دن 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اور دین اسلام کا خلاصہ آ چکا تھا الیوم اکملتم کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبوں میں جو الگ الگ مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اس میں 9 ذی الحجہ کا عرفات کے میدان والا جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ فرمایا، یہ انسانی دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ دین اسلام کا مختصر خلاصہ ہے جو اس وقت کی ساری انسانیت کو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچایا گیا. اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ذکر فرمایا. رنگ اور نسل کی بنیاد پر انسانوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. لا فضل لعربی علی عجمی، رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقے اور جگہوں کی نسبت پر لوگ فخر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. اس لیے اس خطبے کا بنیادی پوائنٹ تو توحید ہے، رسالت ہے، اور اس کے ساتھ انسانوں کے جو آپسی حقوق ہے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، اور چاہے معاملات اور معاشرات اور معیشت کاروبار کے اعتبار سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے خطبے میں اتنی تفصیلی باتیں فرمائی جو آج تک دنیا کے کسی حقوق انسانی کے چارٹر میں موجود نہیں. 1948 میں یونو قائم ہوا. اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے نام سے ایک تنظیم بنی تھی، اور باقاعدہ یونو کا جو آغاز ہوا، ساری دنیا کی حکومتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کو قلمی شکل میں، کاغذ کی شکل میں اور دفعہ وار آرٹیکلز کے اعتبار سے اس کو جمع کیا گیا، اور حقوق انسانی کے چارٹر میں 29 قلمیں ہیں، 29 آرٹیکلز. جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو فرمایا، یہ کم سے کم 56 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرٹیکلز. آپ نے وہ اصول اور ضابطے جو خدا اور بندے کے درمیان کے ہیں، جو بندوں کے درمیان آپس میں ہے، پھر چاہے اس میں میاں بیوی ہو، چاہے اس میں لین دین کرنے والے کاروباری لوگ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں تمام چیزوں کو ذکر فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا انسانی حقوق کا یہ جو جملہ فرمایا، ان دماءکم، انسانوں کا خون آپس میں کسی کے لیے بھی خون کرنا جائز نہیں ہے. کتاب اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اس لیے آپ نے پہلے فرمایا ان دماءکم. جاہلیت میں ہوتا تھا ایک خون ہو جاتا تھا تو سامنے والے قبیلے کے دوسرے آدمی کو قتل کیا جاتا،
پھر ادھر سے کوئی قتل کرتا، ادھر سے قتل کرتا، اس طرح آپس میں قتل و خون اور انسانی خون کو اتنا سستا کر دیا گیا تھا کہ 100 سال تک جنگیں ہوتی رہی، باپ لڑا، اس کے بعد بیٹا لڑا، پوتا لڑا، اور آپس میں خاندانی اعتبار سے لڑائیوں کا تسلسل باقی رہا۔ اتنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے زمانے میں خون کے ارزانی اور خون اتنا سستا تھا۔ آپ نے پہلے ہی جملے میں فرما دیا ان دماءکم، تمہارے آپسی خون کے اعتبار کے جو مسائل ہے، ایک دوسرے کا خون جائز نہیں ہوگا۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہی نہیں فرمایا، آپ ہی کے چچا زاد بھائی، ان کا چھوٹا سا صاحبزادہ عامر نام کا، اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا خون بہا، اور اس کو قتل کرنے میں سامنے والے قبیلے نے جو قتل کیا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حارث کی اولاد کی طرف سے اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے یعنی عرفہ کے اس خطبے میں فرمایا کہ دیکھ لیجئے جاہلیت کا سارا خون اب ختم ہو گیا، اور سب سے پہلا ایک خون جس کا بدلہ لینا باقی ہے، اور وہ میرے اپنے خاندان سے ہے۔ میں حارث کے بیٹوں یعنی اپنے چچازاد بھائیوں سے، حضرت حارث حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور یہ جو ربیعہ اور ان کے جو بیٹے عامر تھے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت حارث کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خون کو میں معاف کرتا ہوں، اور اب ہمارا خاندان سامنے والے قبیلے سے اس کا بدلہ نہیں لے گا۔ اس طرح آپ نے خون کو مکمل طور پر اپنی طرف سے معاف فرما کر یہ بتلا دیا کہ اس طریقے سے تم بھی معاف کرو تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھنے نہ پائے۔ اسلام آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملہ فرمایا ان دماءکم، آگے ارشاد فرمایا واموالکم، اور تمہارا آپس کا مال ناحق طریقے سے ایک دوسرے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا مال لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، الا بطیب نفسی، وہ اپنی خوشی سے ہدیہ دے، وہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی چیز دے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن زبردستی یا چوری سے کسی کا مال نہ لیا جائے۔ تمہارے آپس کے مال بھی عظمت والے، اسی لیے 10 درہم کے برابر رقم اتنی بھی اگر کسی نے چوری کی تو اسلامی شریعت میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ 10 درہم کی اصل قیمت نہیں ہے، انسانوں کے مال کی حفاظت مقصود ہے، کہ اگر یہ حفاظت نہیں ہوئی تو دن دہاڑے لوگ ایک دوسرے کو لوٹ لیں گے۔ کسی زمانے میں لٹیروں کا دھندا تھا، جنگلوں میں اور صحرا میں رہتے تھے، اور قافلے اور قبیلے جاتے تھے تو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، ہم نے حرم شریف کو امن والا بنایا، جبکہ اس سے پہلے قافلے لوٹے جاتے، اطراف کے علاقوں میں بھی قافلے لوٹے جاتے تھے، لوگوں کے مال کا کوئی احترام باقی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا واموالکم، آگے فرمایا واعراضکم، ایک دوسرے کی عزتیں، ایک دوسرے کا سوامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کی جائے۔ کسی مجمع میں یا تنہائی میں آپ کسی آدمی کی برائی اور مذمت کرو اور اس کی بے عزتی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کسی کی بھی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے، حرام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن اللہ پاک یہاں عظمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے سود کی رقم کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں اسلام سے پہلے، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے عقائد میں گڑبڑ کی شکل سے ہو، چاہے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب کے سب حرام ہے تمہارے۔ جاہلیت کی رسم و رواج کو میں نے اپنے پاؤں کی طرح رون دیا، یہ جملہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں بتلایا کہ آپس کا خون، آپس کا ایک دوسرے کی مال کے اوپر ناحق نظر رکھنا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام۔
اور مالیات کے معاملے میں آپ نے اعلان فرمایا کہ سود کی رقم جو لی جاتی ہے، جاہلیت میں جب قرآن کریم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی سود کے سلسلے کی، وہاں تک لوگ اس طرح سودی کاروبار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، پھر اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے نوازا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا نے جن جن لوگوں کو سود پر رقم دی ہے، اصل رقم جو دی ہے وہ تو واپس لی جائے گی، لیکن اوپر کا سود یہ ساقط اور بالکل ختم کر دیا جائے گا، کسی طریقے سے یہ سود اب لیا نہیں جائے گا۔ دونوں باتیں، مال کے اعتبار کی بھی اور جان کے اعتبار کی بھی، آپ نے مثال بتلائی اپنے خاندان کی، اور یہ بتلایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو معاف کر رہا ہوں، نہیں لیا جائے گا جن جن لوگوں نے ان سے قرضہ لیا ہے، اور اپنے بھتیجے عامر ابن ربیعہ ابن حارث کے خون بہا کو بھی، اس کے قتل کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی برسوں کی جو صحابہ کرام کی جاہلیت کی لڑائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم فرمایا، اور ابتدا فرمائی اپنے گھر سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں فرمائی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کی بنیاد کو ختم کیا۔ آج کی دنیا اتنی مہذب سمجھی جا رہی، لیکن اور یہ ملک جہاں ورن بھید، ذاتی بھید کا ایک مستقل نظام ہے، مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ انسانوں کی آبادی کی گنتی ذاتیات کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور دوسری چیزوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپس میں ذاتیوں میں لوگوں کو اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کل اعلان ہو چکا ہے اس حکومت کا بھی، وہ اسی طرح کی آئندہ جو مردم شماری ہوگی واقعی ہوگی تو اس میں اس کا لحاظ کریں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مکہ فتح ہوا، بیت اللہ، اس کے سیڑھی اور اوپر کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور یہ بتلا دیا پریکٹیکل طور پر کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کچھ مکہ والے جو ایمان نہیں لائے تھے یہ افسوس کرنے لگے کہ آج کے دن ہم عربوں کے اوپر بیت اللہ کی چھت پر ایک اجمی اور وہ بھی حبشی مسلمان کھڑا ہو رہا ہے، جن کو یہ لوگ بانی غلام کے درجے میں سمجھتے تھے، اور اس کی اتنی ہمت کہ وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل بتلا دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشانی کے عالم میں، ان کی والدہ کی شہادت حضرت سمیہ کی ہوئی، ان کے والد حضرت یاسر، ان کو بھی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی، اور خود حضرت عمار کو بھی اذیتیں دی گئی۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، ایک جگہ گورنر کی ضرورت پیش آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سو نے درخواست کی کہ امیر المؤمنین، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ وہاں کی امارت اور وہاں کی گورنری سنبھال سکے، آپ کسی اور کو مقرر کیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، مقرر تو انہی کو کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں دوسرا آدمی بھیجوں گا جو انتظام سنبھالے گا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کو طاقت والا بنانا چاہتے ہیں، الذین استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، اور فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، ہم ان کو قدرت اور طاقت دیں گے۔ تو جو کمزور طبقہ ہے، حضرت عمار کی پچھلی تاریخ اس کمزوری پر پورے خاندان کی دلالت کرتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے الذین استضعفوا فی الارض کو گورنر بناؤں، جن کو کمزور سمجھا گیا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کو گورنر بنایا ایک مدت کے لیے۔ یہ اسلام نے حقوق انسانی کے چارٹر جو یونو کا ہے، جس میں چند چیزیں ہیں اور عملی دنیا میں فعل ہے، دیکھ چکے غزہ میں، اس سے پہلے کئی ملکوں میں ہو چکا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ صرف بڑوں ہی کے حقوق جانتے ہیں۔ کمزور افریقہ کا علاقہ، حبشیوں کا اور وہاں کی دوسری نسلوں کا، ان کو یہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔
یہ مذہبی اعتبار سے بھی پایا گیا اور سماجی اعتبار سے بھی پایا گیا۔ اسی سلسلے واز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سماجی زندگی میں میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا، عورتوں کا لحاظ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وراثت کے مسائل کو آپ نے ذکر فرمایا، خاندانی آپس کے معاملات اور معاشرات کے جو اصول ہے اس میں لطیف اشارہ کر دیا، اور یہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد آپس میں کفر جیسی حرکتیں مت کرنا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارے، تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے، الا بحق ثلاث، قرآن کریم نے بھی فرمایا اور احادیث میں بھی فرمایا، ارتداد ہو، قتل ہو اور زنا شادی شدہ آدمی نے کیا، ان تین کے علاوہ، اور وہ بھی حکومت اس نظام کو قائم کرے گی، انسانوں کو انفرادی طور پر اس کا حق نہیں ہوگا، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ یہ ایمان والے اپنے کسی بھائی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا یہ تمہارے یہاں اللہ کی امانت ہے، تم نے اس کو پاک کلمے کے ذریعے، نکاح کے ذریعے تم اس کو اپنے پاس لائے ہو تو ان کا لحاظ کیا جائے۔ سماج کا کمزور طبقہ اور سماج کے وہ لوگ جن کے حقوق دوسرے لوگ مار کھاتے ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی ان عبادتوں میں اور معاملات وغیرہ میں غور کیا تو یہ محسوس ہوا کہ جہاں سماج کے کسی طبقے پر ظلم اور زیادتی کا اندیشہ ہوتا تھا، قرآن کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو کھول کر بتلایا۔ یتیم بچہ ہے اور بیوہ عورت ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، رشتہ دار ان کے مال کو ہضم کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس کو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے۔ کتاب اللہ نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہی ہے۔ یہ یتیم کے سلسلے کا خطرہ تھا، بیوہ عورت کے اس کے شوہر کے بھائی اس کے مال و ملکت میں قبضہ کر لے اور اس کو نہ دے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، بچیاں چھوڑی ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور ان کے بھائی نے ان کی ملکت پر قبضہ کر لیا، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میرے شوہر کا انتقال ہوا اور یہ بچیاں ہیں اور ان کے بھائی نے ہمارے پاس سے سارا مال لے لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پوری آیتیں، ایک رکوع نازل ہوا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اس میں بتلا دیا کہ عورتوں کے، یتیموں کے اور دوسرے انسانوں کے کیا کیا حقوق ہے، اور یہ سمجھ میں اگر نہ آئے تو آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کس سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے انسان ظاہری اسباب کے درجے میں سمجھتا ہے، اور اللہ پاک علام الغیوب ہے، وہ ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا بھی علم رکھتا۔ اس لیے جو حقوق اور جو اصول وراثت کے ذکر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی حجۃ الوداع میں اشارہ فرمایا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ دین اور یہ شریعت، آج کا یہ دن جو برکت والا، فضیلت والا بتلایا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو، پچھلے انبیاء کی بھی، عرفہ کے دن میں اللہ پاک نے بخشش فرمائی۔ ہم بھی اللہ پاک کی ذات عالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آج کا یہ دن، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جتنا زیادہ ذلیل اور خوار اور رسوا ہوتے ہوئے عرفہ کے دن دیکھا گیا، اتنا کبھی کسی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، شیطان سمجھتا ہے میری اتنی لمبی چوڑی محنت تھی اور آج ان سب کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ تو یہ عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے۔ آئندہ کل کا دن بھی، عید کے ایام بھی شعائر اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت پیش نظر رکھتا ہے، بیت اللہ کی، قرآن کریم کی اور شریعت مطہرہ نے جو جگہیں بتلائی ہے حج کے لیے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ وہ برکت والی جگہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعائر اللہ سے تعبیر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یادگار کے طور پر ان کے ہر عمل کو باقی رکھا،
اس خاندان کے ہر عمل کو باقی رکھا. حضرت اسماعیل کے عمل کو، آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کے عمل کو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو بھی باقی رکھ کر ہمیں بتلایا. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت تھی ایک اللہ پاک کی ذات عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا. سب سے بڑا ایمان. لوگ اپنی اولاد کے لیے ایسی جگہیں تلاش کرتے ہیں ملازمت کے لیے، مستقبل اور فیوچر ان کا کیریئر اچھا بنے، اس کے لیے سرسبز و شاداب ملکوں میں بھیجنے کے لیے لمبی چوڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں. کینیڈا، امریکہ، یورپ کے ملکوں میں اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اپنی اولاد کا مستقبل ٹھیک ہو جائے. ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف خلیل اللہ بن کر بتلا دیا کہ سرسبز و شاداب علاقہ ملک شام کا ہے، اور وہاں سے اپنا ایک معصوم بچہ اور اس کی والدہ کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ریگستان دور دور تک جہاں پانی نظر نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں. قرآن نے ان دعاؤں کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک، میں نے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور آگے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعائیں فرمائیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. فرما بردار، ایسی فرما برداری کہ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو نام ہمارا منتخب کیا گیا، هو سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو فرما بردار بتلایا. اس لیے آئندہ کل کی قربانی میں بھی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن دعائیں بتلائی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے مکمل حوالے کرتا ہوں. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ پاک فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم خواب کی تعبیر پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ نے یہی دیکھا تھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کوشش میں لگے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے امتحان مکمل ہو چکا تھا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ وہ ابراہیم ہے جن کا جب بھی امتحان لیا گیا فرما برداری کے ساتھ رہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس لیے یہ ایام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کے خاندان کی ان قربانیوں کو یاد دلا کر قربانی کرتے وقت ہمیں اس کا تصور کرواتے ہیں کہ آج ایک جانور اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، کل میری ضرورت ہوئی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھاری ہوتا ہے، لیکن محبت خداوندی میں مسجد میں حاضر ہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے آخرت پہلے مانگی اور اخیر میں دنیا بھی مانگی. اپنی اولاد کے لیے دنیا کی دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن ترجیح دینی چیزوں کو دیا جائے. اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک آنے والے دنوں کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل فرمائیں، اور جس خوشی اور جس مسرت کا قرآن اور حدیث نے ذکر فرمایا، اللہ پاک ہم سب کو اس سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.